باب نمبر 1۔ سب سے پہلا وہ گھر خدا کا، بیت اللہ۔ بائبل کی کتاب پیدائش ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لا ولد تھے، اولاد کی کوئی امید آئندہ بھی نہ تھی کہ ایک رات خدا نے انہیں ان کے خیمے کے باہر بلایا اور فرمایا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو کر ان کا شمار۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ جمائی تو پھر آواز سنائی دی، ایسی ہی ہوگی تیری اولاد، لا تعداد اور بے شمار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 76 سال تھی اور خود وہ 85 سال کے ہو رہے تھے۔ سارہ علیہ السلام نے اپنی مصری کنیز ہاجرہ علیہ السلام پر ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اس کو اپنی دوسری بیوی بنا لیں، لیکن مالکہ اور کنیز میں رنجش ہو گئی اور سارہ علیہ السلام کی خفگی سے ڈر کر ہاجرہ علیہ السلام گھر سے چل دی اور اس نے رو کر اللہ کو پکارا۔ خدا نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ بشارت دی، میں تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ اس کی گنتی نہ ہو سکے گی۔ فرشتے نے یہ بھی کہا، دیکھ تو حاملہ ہے، تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ تب ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے پاس لوٹ آئی اور فرشتے کی باتیں انہیں بتائیں۔ پھر جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ ضرور سنے گا۔ بچہ 13 سال کا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال پورے کر رہے تھے اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، اور خدا پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور انہیں بشارت دی کہ سارہ علیہ السلام سے بھی ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کو اسحاق کہہ کر پکارنا، اس ڈر سے کہ دوسرے بیٹے کی پیدائش سے بڑا بیٹا خدا کی نگاہ عنایت سے محروم نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ خدا نے فرمایا، اسماعیل کے حق میں تیری دعا میں نے سن لی، دیکھ میں اس کو برکت دوں گا اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ سارہ علیہ السلام نے اسحاق کو جنم دیا اور خود رضاعت کی۔ جب بچے کی شیر خوارگی کا زمانہ ختم ہوا تو بی بی سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اب ہاجرہ علیہ السلام اور اس کا بچہ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت دکھی ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام سے ان کو بڑی محبت تھی، لیکن پھر خدا نے ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ سارہ علیہ السلام کی تجویز پر عمل کریں اور ملول نہ ہوں، اور پھر اپنا وعدہ دہرایا کہ اسماعیل کو برکت دی جائے گی۔ مشیت الہی کا فیصلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام 2 عظیم قوموں کے مور سے اعلیٰ ہوں، 2 بڑی قومیں یعنی 2 ہدایت یافتہ قوتیں، 2 وسیلے جن کے ذریعے آسمانی ارادہ روح بعمل آئے، کیونکہ خدا برکت کے طور پر کسی ایسی شے کا وعدہ نہیں کرتا جو سرتاسر آلودگی ہو۔ نہ اللہ کی نگاہ میں روحانی عظمت کے سوا عظمت کا کوئی مفہوم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے برکت دیے جانے کا وعدہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظمت روحانی عطا کیے جانے کا وعدہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام 2 چشموں کا سر چشمہ اور منبع ہوئے، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں روا ہونا تھا، بلکہ ہر ایک کی اپنی راہ الگ رہنی تھی۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کے حوالے کیا اور فرشتوں کی امان میں دیا، اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ ان دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ 2 روحانی دھارے، 2 ادیان، 2 دنیائیں، دونوں اللہ کی، 2 دائرے، اس لیے 2 مرکز۔ کوئی مقام کسی کے چاہنے سے مقدس نہیں بن جاتا، تقدس کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدار میں 2 مقدس مراکز تھے، ان میں سے ایک تو قریب ہی تھا، دوسرے کا شاید انہیں علم نہ تھا، اور کنعان کے جنوب اونٹ کے سفر سے 40 دن کی مسافت پر عرب کی ایک
بے آب و گیا وادی میں یہ دوسرا ہی مرکز تھا ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جس کی راہ دکھائی گئی۔ اس وادی کو بکہ کے نام سے پکارا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک تنگ وادی ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ہے۔ البتہ 3 درے ہیں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں اور ایک بحر احمر کی سمت۔ بحر احمر یہاں سے جانب مغرب 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحائف سے پتہ نہیں چلتا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا کیسے بکہ پہنچے، شاید کچھ مسافروں نے ان کی دیکھ بھال کی ہو۔ یہ بات اس لیے قرین قیاس ہے کہ یہ وادی ایک بڑے کاروانی راستے پر واقع تھی۔ اس راستے کو کبھی کبھی جادہ خوشبو بھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ بخورات و عطریات اور اس قسم کے دوسرے تجارتی سامان تجارت عرب کے جنوبی حصے سے بحیرہ روم کے ساحل تک اسی راستے سے لائے جاتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ جوں ہی یہ مقام آیا، ہاجرہ علیہ السلام کو غیب سے اشارہ ملا کہ قافلے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ وہ یہاں رک گئیں۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ تشنگی ایسی غالب تھی کہ ہاجرہ علیہ السلام کو یوں لگا کہ اسماعیل دم توڑ رہے ہیں۔ ان کی بات کی نسل میں جو روایات مشہور تھیں ان کے مطابق وہ ریت پر نڈھال پڑے خدا سے فریاد کر رہے تھے، اور ان کی ماں ایک قریبی ٹیلے کے دامن میں واقع ایک چٹان پر حیران کھڑی ہر سمت نگاہ دوڑا رہی تھی کہ کہیں سے مدد ملنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ کوئی دکھائی نہ پڑا تو وہ تیزی سے ایک دوسرے مقام پر جا کھڑی ہوئیں جہاں سے دور تک نگاہ دوڑائی جا سکتی تھی، لیکن وہاں سے بھی ایک متنفس تک نظر نہ آیا۔ نیم بد حواسی کے عالم میں انہوں نے دونوں مقامات کے درمیان 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر کے خاتمے پر جب وہ تھک کر مقابل کی چٹان پر ذرا دم لینے بیٹھی تھی کہ فرشتے نے انہیں آواز دی، کتاب پیدائش کے الفاظ میں، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ علیہ السلام کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ علیہ السلام، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ یہ پانی دراصل ایک چشمے کا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ کے نتیجے میں بحکم الہی ریت سے ابل پڑا تھا۔ اس کے بعد پانی کی انتہائی خوبی اور بہتات کے سبب یہ وادی جلد ہی قافلوں کا پڑاؤ بن گئی اور کنویں کا نام زمزم پڑ گیا۔ جہاں تک کتاب پیدائش کا تعلق ہے، یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کا نہیں، اسحاق علیہ السلام اور اولاد اسحاق علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کتاب پیدائش ہمیں بتاتی ہے، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ اس کے بعد اس کتاب میں شاذ و نادر ہی کہیں ان کا ذکر ملتا ہے، سوا یہ خبر دینے کے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے باپ کو جبرون میں دفن کیا، اور چند برس بعد عیسو نے اپنے رشتہ دار اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا۔ تاہم اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی بالواسطہ مدح ثنا زبور میں وارد ہوئی ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے، اے لشکروں کے خدا بند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اور زبور میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وادی سے ان کا گزرنا زمزم کے موضع کا سبب بنا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں ان کے طور طریقے ہیں، جو وادی بکہ سے گزر کر اس کو چشمہ زار بنا دیتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مرضی الہی کے مطابق اپنی منزل پر جس زمانے میں پہنچ، اس کے بعد بھی ابھی ابراہیم علیہ السلام کو 75 سال اور جینا تھا۔ وہ بیٹے سے ملنے اس پاک جگہ تشریف لے گئے جس کی جانب اشارہ غیبی کے ذریعے ہاجرہ علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے چاہے زمزم کے قریب ان کو ٹھیک وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں انہیں اور اسماعیل کو ایک حرم تعمیر کرنا لازم تھا۔
انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تعمیر کے سلسلے میں کس طرز کو ملحوظ رکھنا واجب ہوگا۔ اس کا نام کعبہ اس کی شکل کے سبب ہے جو قریب قریب مکعب نما ہے۔ اس کے چاروں کونے قطب نما کی 4 سمتوں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے رخ ہیں۔ اس عمارت کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن اس مقدس مقام میں مقدس ترین شے ایک آسمانی پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاس کی ابو قبیس کی پہاڑی سے ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد سے اب تک یہ پتھر وہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ جنت سے جب یہ نیچے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آبنائے آدم کے گناہوں نے اس کو حجر اسود کالا پتھر بنا دیا۔ اس سیاہ پتھر کو انہوں نے کعبے کے مشرقی گوشے میں چن دیا، اور جب حرم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر کلام کیا اور انہیں ہدایت کی کہ بکہ یا مکہ، وہ نام جس سے بعد میں اس نے شہرت پائی، کی جانب حج کے مناسک کو رواج دیں۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر، جنہیں مسافت نے لاغر کر دیا ہو، سوار آئیں۔ یہ ہوا کہ ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی جستجو میں اپنی بھاگ دوڑ کا حال بتایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس عمل کو کہ حاجی 7 بار صفا اور مروہ، جن 2 ٹیلوں کے درمیان ہاجرہ علیہ السلام نے چکر کاٹے تھے، ان کا اب یہی نام پڑ گیا تھا، کے درمیان سعی کریں، مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، شاید کنعان پہنچنے پر گرد و پیش گیہوں اور اجناس کے لہلہاتے کھیتوں اور شاداب چراگاہوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دل کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔